اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ موضوع گفتگو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال اور ان احوال کے اندر صوفیانہ پہلو۔ حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو آپ کے القابات بیان فرمائے، پھر آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ اصحاب مشاہدہ کے سرخیل ہیں۔ اس کے بعد آپ کی باقی صحابہ پر فضیلت کا تذکرہ کیا اور پھر آپ کے تصوف کی مناسبت سے اقوال بیان کیے۔ پچھلے لیکچر میں ایک قول بیان ہو گیا تھا، آج یہاں دوسرا آپ کا مقولہ ہے جس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے۔ لکھتے ہیں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مناجات میں فرمایا، اللہم ابسط فی الدنیا وزہدنی فیہا، اے اللہ میرے لیے دنیا کو فراخ کر اور مجھے اس سے خالی رکھ۔ یعنی یہ آپ کا مقولہ تصوف اور صوفیہ کے لیے ایک رہنمائی کا اصول بنا، اور اس میں بڑی گہرائی ہے کہ اے اللہ میرے لیے دنیا کو فراخ کر، دنیا کا مال و دولت تو مجھے بڑی کثرت سے دے اور مجھے اس سے خالی رکھ۔ لیکن اتنے مال و دولت کی کثرت کے باوجود بھی میں اس سے خالی رہوں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں، یعنی پہلے میرے لیے دنیا فراخ کر، پھر مجھے اس کی آفتوں سے بچا۔ یعنی ایک تو دنیا کا مال و دولت مجھے بہت دے، لیکن دنیا کے مال و دولت کے ساتھ چونکہ دو قسم کی چیزیں وابستہ ہیں، ایک تو حلال مال و دولت کے ساتھ منافع کثیر بھی وابستہ ہیں، دوسرا حلال مال و دولت کے ساتھ انسان کے کچھ لگاؤ کی یا محبت دنیا کی یا محبت خواہشات کی چیزیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا مال و دولت کی کثرت تو ہو، لیکن اس کثرت کے سائیڈ ایفیکٹ ساتھ نہ آئیں۔ اس کا ہمیشہ مثبت پہلو، ہمیشہ اس کی فائدہ مند چیزیں مجھے دینا۔ یعنی پہلے میرے لیے دنیا فراخ کر، پھر مجھے اس کی آفتوں سے بچا۔ دنیا اس لیے فراخ کر تاکہ اس پر تیرا شکر ادا کروں۔ تو چونکہ اگر مال و دولت کی کثرت نہیں ہوگی تو صبر تو ہو سکتا ہے لیکن شکر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، اللہ مجھے شکر کی توفیق بھی دے۔ تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نعمت پر۔ جب نعمت ہو تو دنیا اس لیے فراخ کر تاکہ اس پر تیرا شکر ادا کروں، اس کے بعد مجھے توفیق دے تاکہ تیری خاطر اس دنیا کو چھوڑ دوں۔ پھر مجھے توفیق دے کہ دنیا کا جو مال و دولت ہے وہ تیرے راستے کے لیے، وہ مساکین اور فقیروں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے اور پھر دیگر ضروریات کے لیے چھوڑ دوں اور وہ مال و دولت ادھر استعمال ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو آپ کا جو مال تھا اس کے ساتھ دین اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
باقی سب کے جو احسانات میرے اوپر ہیں اس کا بدلہ میں چکا کے جا رہا ہوں، سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ ان کے احسانات جو میرے ساتھ رہے اور اس میرے ساتھ تعلق رہا، اس کا بدلہ میرا اللہ ان کو دے گا۔ تو وہ احسانات کیا تھے؟ آپ نے اپنی پوری زندگی کا وقت بھی حضور پر لگایا، اپنی جان کی بازی بھی لگائی، اور آپ کے پاس جتنا مال و دولت بھی تھا وہ سارا مال و دولت بھی دین اسلام کی خاطر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لگایا۔ تو غزوہ تبوک کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ تو پھر گھر کا سارا سامان بھی لے کر آ گئے تھے، حتیٰ کہ دیواروں پر لگائی گئیں سوئیاں، اور وہ جو ذاتی لباس پہنا ہوا تو وہ بھی لے کر آ گئے، اور اس کی جگہ پر ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہوئے، اور فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے آج اس عمل کا اللہ کے ہاں اتنی عزت افزائی ہے کہ سارے فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالی حضرت ابو بکر کو آپ کی زبانی سلام بھی بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ جی اس کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ تو جہاں قربانی، مال و دولت اس درجے کا دینا، اور اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس طرح کی محبت کا مظاہرہ کرنا، تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت تو بڑا دینا، لیکن مجھے مال و دولت سے الگ کر دینا، تاکہ مال و دولت جو کثرت سے دے گا وہ تو میں تیرے دین کی راہ پر دوں جیسے کہ انہوں نے دیا، پھر مساکین کو دوں۔ تو اس میں اس واقعے کا بھی اضافہ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت بلال کو جا کر آزاد کروایا، تو بڑا ایمان افروز واقعہ، تفصیل تو میں بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال جب حضرت بلال کو وہ آزاد کرا کے لے کر ہے تو قرآن مجید میں آپ کے بارے میں یہ جملہ آیا کہ یہ سب سے بڑا متقی آدمی تھا جس نے مال دے کر غلام کو آزاد کرایا۔ تو آپ کو سب سے زیادہ متقی کا لقب حضرت بلال پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے دیا۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، تو وہ آپ چونکہ خرید کر لائے تھے تو اس کا تذکرہ تھا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال کی کثرت ہے اس پر تیرا شکر ادا کروں، اس کے بعد مجھے توفیق دے تاکہ تیری خاطر اسے چھوڑ دو۔ تو یہ آپ کا قول تھا، اور مجھے درجہ شکر و درجہ انفاق حاصل ہو اور مقام صبر بھی ملے۔ اب داتا سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی اگرچہ یہ دعا ہے لیکن اس دعا میں 3 اجر کٹھے آپ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو مال و دولت کی کثرت ہوگی تو اس کثرت کی وجہ سے میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ بھائی اے اللہ، تو نے مجھے انعامات سے نوازا ہے، تو انعام پر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ درجہ شکر پیدا ہو، اور پھر جب میں اللہ کی راہ پر خرچ کروں تو خرچ کرنے کا مجھے ثواب بھی ملے، درجہ شکر بھی ملے، درجہ انفاق پر ثواب بھی ملے۔ پھر جب مال و دولت پاس نہ رہے اور تنگی آ جائے تو اس پر میں صبر بھی کروں۔ تو گویا کہ آپ نے شکر کو، انفاق فی سبیل اللہ پر ثواب کو، اور صبر کو جمع کیا۔ تو گویا کہ آپ نے مال و دولت کی حیثیت کا بھی تعین کیا، اس کے مصرف کا بھی تعین کیا، پھر اس پر صبر جہاں کرنا آ جائے اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا فقر اضطراری نہ ہو بلکہ اختیاری ہو، یعنی میں سب کچھ ہوتے ہوئے خود فقر اختیار کروں،
اس سے اس بزرگ کی تردید مقصود ہے جس نے اضطراری فقر کو اختیاری فقر پر فضیلت دی تھی۔ تو چونکہ کچھ لوگوں نے کہا جی بنیادی طور پر تو وہ بندہ بڑا کامل ہے جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ، اور پھر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پر صبر کرے اور پھر اسی کیفیت میں مستقل رہے۔ تو کچھ نے کہا نہیں، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر خود اختیاری فقر میں آئے، اضطراری نہیں، یہ فضیلت والا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تصوف کے اندر فقر کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن فقر اختیاری بھی ہوتا ہے، فقر اضطراری بھی ہوتا ہے۔ فقر کی ویسے تو دونوں کیفیتیں فضیلت والی ہیں، تو لیکن جہاں فقر اختیاری ہو تو اس کی فضیلت فقر اضطراری پر زیادہ ہے۔ تو لہذا فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض صوفیہ نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی اضطراری فقر کی زیادہ فضیلت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس بندے کا رد کرتا ہے کہ نہیں، فقر اختیاری کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، ورنہ آپ کے پاس تو زمین و آسمان کی ساری کنجیاں تھیں۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ غزوہ احد پر بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا لوں اور آپ اس سونے کو بیچیں، استعمال کریں اور بڑے تعیش کی زندگی گزاریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بالکل ایک عام مسلمان جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے مسکینی کی زندگی چاہیے تاکہ میری امت میں قیامت تک بہت سارے مساکین آئیں گے، وہ یہ نہ کہیں جی دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ان کے سامنے میری زندگی سامنے ہو تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں یہ فقر اختیاری کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اضطراری فقر خود بخود آتا ہے جبکہ اختیاری فقر پیدا کیا جاتا ہے، اور بہتر فقر وہ ہے جو کسی کوشش کے بغیر میسر آئے۔ اب یعنی وہ آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اضطراری فقر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس شروع سے مال و دولت بھی نہیں، اور پھر وہ مال و دولت کو اکٹھے کرنے کے اسباب میں بھی مگن نہیں ہو رہا، ویسے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف تو کر دیا، اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کے حقوق ادا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا اور رزق مقسوم پر گزارا کیا، باقی رزق اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ تو خود بخود آ جاتا ہے اضطراری فقر۔ اختیاری فقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں جس کے ساتھ رزق کمایا جائے، اس میں محنت کی جائے، کوشش کی جائے، لیکن مال و دولت کی کثرت کو صرف اپنے ہی مقاصد کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے خدمت خلق، خدمت دین، خدمت انسانیت، خدمت ویلفیئر، اس طرح کے کام کیے جائیں اور اتنے زیادہ کیے جائیں کہ خود پر فقر کی کیفیت آ جائے۔ بہتر فقر وہ ہے جو کسی کوشش کے بغیر میسر آئے۔ تو پھر صوفیہ اس پر اس طریقے سے چلتے ہیں کہ پھر وہ یہ فقر اختیاری ان کی زندگی میں آتا چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فقر کی اصلیت، حقیقت اور اصلیت کا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ غنا کی حالت میں اس کو اپنے دل پر غالب کر دے۔ مطلب یہ کہ داتا صاحب کہتے ہیں کہ فقر کی اصلیت اور حقیقت کا پتہ تو تب چلتا ہے
جب مال و دولت بھی ہو، اسباب اور سہولیات بھی ہوں، لیکن ان تمام سے فائدہ مخلوق اٹھائے، دوسرے لوگ اٹھائیں، اس کے دل پر فقر کی کیفیت ہو، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر فقر صاحب فضیلت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بھی یہی بات تھی جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اے اللہ تعالیٰ دنیا تو میرے لیے بہت زیادہ پھیلا دے، فراخ کر دے، لیکن مجھے دنیا سے خالی کر دے، یعنی میرے دل پر دنیا کی حکومت نہ ہو بلکہ میں اس سے الگ تھلگ ہوں۔ یہاں اگر ایک واقعہ میں سناؤں تاکہ یہ بات تھوڑی واضح ہو جائے گی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو ہارون الرشید آئے، تو پھر جتنے بھی دریا کے گرد لوگ بیٹھے تھے تو آپ مٹی کے ساتھ ایک مرجوبانہ اور قلندرانہ انداز میں بیٹھے کھیل رہے تھے، تو باقی سب نے بادشاہ کی سواری جب دیکھی تو کھڑے ہو گئے، تو بڑا استقبال کیا۔ وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہ فرمایا اور کھڑے بھی نہ ہوئے، تو اس نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، جناب میں بادشاہ ہوں اسلامی سلطنت کا، تو میری عزت کرنے کا تو قرآن میں بھی حکم ہے، تو آپ کو میری عزت و تکریم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور جو صاحب امر ہیں، حکمران ہیں، ان کی بات بھی مانو، تو میری اطاعت تم پر واجب ہے، تو تمہیں کم از کم اطاعت، میں آرڈر تو بعد میں آپ کو دوں گا، لیکن بہرحال میری جو تعظیم تھی وہ آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن مجید کے اندر عزت و تکریم کا حکم دیا گیا صرف متقی آدمی کے لیے، یا عزت و تکریم کا حکم دیا گیا آزاد آدمی کے لیے۔ آپ نہ متقی ہیں نہ آزاد ہیں۔ اس نے کہا میں متقی تو نہیں لیکن میں آزاد تو ہوں، تو اس نے کہا آپ غلام آدمی ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں کس چیز کا غلام ہوں، چونکہ صوفیہ کو زمانے میں قدر کرتے تھے، انہوں نے کہا جی آپ شہوت کے اور حرص کے غلام ہیں، آپ پر شہوت سوار ہو جائے اور مال و دولت کی حرص سوار ہو جائے تو پھر آپ غلام ہوتے ہیں، آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم لوگ متقی بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں، شہوتوں کا نظام ہمارے ساتھ بھی ہے، حرص و لالچ کا میلان ہمیں بھی آتا ہے، لیکن اپنی شہوتوں اور حرصوں کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا آزاد آدمی ہیں ہم، آپ غلام ہیں، پھر متقی بھی نہیں، تو لہٰذا آپ مجھ سے اپنی عزت کا مطالبہ نہ کریں۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ جو جملہ فرمایا کہ دل پر اگر فقر غالب ہو تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف تعلق اس لیے کہ اس کا تمام مال و دولت سے مخلوق فائدہ اٹھائے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ربط میں اور تعلق میں بیٹھا ہے، تو اس کی آزادی اور اس کے تقوی کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہی وہ مردان حر ہوتے ہیں جن کی علامہ اقبال تعریف کرتا ہے کہ وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو یہ وہی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس میں اس حد تک کوشش کرے کہ بنی نوع انسان کی پسندیدہ شے سے اپنا دل بے نیاز کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو فقر کا دل پر طاری کرنا ہے، اب اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ تو صوفیاء کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہے یا میں ہوں، جو صوفی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر فقر کا غلبہ ہے۔ اب عام آدمی بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ کی دل کی کیفیت کا ہمیں کیا پتہ، کم از کم بات ذرا اس انداز سے کریں جس کو ہم سمجھ بھی سکیں۔ تو داتا صاحب اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اور اس میں اس حد تک کوشش کرے
کہ بنی نوع انسان کی پسندیدہ شے سے اپنا دل بے نیاز کر لے، یعنی مخلوق کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے وہ بے نیاز نظر آئے، تو پھر یہ ہوگا صاحب فقر۔ تو لامحالہ یہی چیزیں انسانوں کی پسندیدہ، تو حب مال، حب جاہ، حب مقصد، حب شہوات، حب دنیا، تو ان پسندیدہ چیزوں سے جب دل خالی نظر آئے، انسان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دنیا ہے، نہ یہ کہ وہ فقر و محتاجی کی حالت میں دولت مندی کی خواہش کرے۔ تو مطلب کہ انسان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تو دنیا ہے، تو لہٰذا وہ دنیا سے، میلان دنیا سے اور مرغوبات دنیا سے اپنے دل کو صوفیہ خالی کر لیتے ہیں، اور اسی بات کی دعا کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا عملی نمونہ بھی پھر آپ نے پیش کیا۔ اچھا، پھر اس کا ایک الٹ بھی ہوتا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فقر کے بھی بعضوں کا جو فقر اضطراری ہے، فقر اضطراری پر اگر صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر تو وہ فقر اضطراری فضیلت والا ہے، لیکن بعض اوقات فقر اضطراری مایوسی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ فقر اضطراری بعض اوقات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان اخلاق کے بد کی طرف بھی بندے کو مائل کر لیتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ گراوٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فقر جو اختیاری ہوتا ہے اس کی فضیلت ہے، چونکہ فقر اختیاری والا مال رکھتا ہے، لیکن مال کا رخ اپنی ضروریات کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے مال کے دیگر جائز ذرائع میں ان کو استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کرتا ہے، تو یہ تو ہے فقر اضطراری۔ فقر اختیاری، یہ فقر اختیاری ہمیشہ فضیلت والا رہتا ہے، لیکن فقر اضطراری میں دو رخ ہیں، اگر اس پر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی اور صبر پر استقامت رہی تب تو وہ فقر اضطراری میں چونکہ مال و دولت آتا ہی نہیں، تو لہٰذا وہاں تو پھر مال ہے ہی نہیں، یہاں مایوسی کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو پھر بعض اوقات ایسا جو فقر والا بندہ ہے، جب وہ صبر کامل طور پر نہیں کر سکتا تو وہ فقر اضطراری مایوسی کی طرف بڑھاتا ہے، تو اس سے پھر نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اب داتا صاحب ذرا بات کا کمپیریزن کراتے ہیں، دوسرا رخ بھی یہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہ یہ کہ وہ فقر و محتاجی کی حالت میں دولت مندی کی خواہش کرے اور اس میں یہاں تک آگے بڑھ جائے کہ دنیا کے چند سکوں کی خاطر ظالم لوگوں اور بادشاہوں کے دروازوں کی خاک چھانتا پھرے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ بعض اوقات جو فقر اضطراری والا ہوتا ہے، جو وہ مائل بمایوسی ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے بقا کے لیے یا اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ پھر دولت مند بننے کی خواہش بھی کرتا ہے، پھر ان دولت کی خاطر وہ بعض اوقات گداگری پر بھی آ جاتا ہے، وہ پھر بھیک بھی مانگ سکتا ہے، ظالم بادشاہوں کے پاس بھی جاتا ہے اور ظالم لوگوں کے دروازوں کے چکر بھی لگاتا ہے۔ تو لہٰذا فقر اضطراری نہیں، فقر اختیاری فضیلت والا ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فقر کی خوبی یہ ہے کہ درویش غنا سے فقر کی طرف ہے، نہ کہ فقر میں دولت و غنا کی طلب کرے۔ اب فقر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کہ مال و دولت سے الگ ہو جانا، اگر غنی ہے اور وہاں سے فقر کی طرف آئے پھر تو وہ چل سکتا ہے اور اس میں کمال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فقر ہو اور پھر فقر جب برداشت نہ ہو سکے تو پھر مال و دولت کی تلاش میں نکل پڑے، تو پھر جو فقر کا امتیاز ہے، یہ خوبی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ فقر کی خوبی یہ ہے کہ درویش غنا سے
یعنی دولت سے فقر کی طرف ہے، نہ کہ فقر میں دولت و غنا کی طلب کرے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کر یہ ساری وضاحت کر کے مال کے بارے میں جو اولیاء کا نقطہ نظر ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا جن صوفیاء نے مال کی مطلقاً مذمت کی ہے اور مال کے ساتھ ہمیشہ نفرت اور مال کی مذمت کو اس انداز سے بیان کیا کہ وہ مال ہے ہی سرے سے غلط چیز، تو ان کے نقطہ نظر سے داتا صاحب کا اتفاق نہیں۔ آپ کے نزدیک مال کی دو حیثیتیں ہیں، مال کے ساتھ منافع بھی وابستہ ہیں، مال کے ساتھ تکبر، مال کے ساتھ حب دنیا، مال کے ساتھ حرص و لالچ بھی بعض اوقات وابستہ ہو جاتی ہے، اور مال کمانے والا بندہ کسی جگہ سٹاپ نہیں کرتا، وہ حل من مزید کی طلب میں زیادہ ہی آگے چلا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی وابستہ ہیں۔ تو لہٰذا جو اس کی جائز حد ہے اس میں مال کی تعریف کرنی چاہیے، جو اس کی غلط حد ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو صوفیاء صرف مال کی ہر جہت سے مذمت کرتے ہیں وہ ایک پسندیدہ مشرب نہیں، وہاں تفرید کا پہلو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مال کے ساتھ فقراء کے، خدمت دین کے، خدمت انسانیت کے، ویلفیئر کے بہت سارے منافع وابستہ ہیں۔ تو صوفیاء نے ہمیشہ اس پہلو کو پیش نظر رکھا ہے، لہٰذا مال کی مکمل مذمت نہیں کرنی چاہیے، مال کی اس جہت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہاں جہاں مال کی کثرت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے یا شہوات کی تسکین کے مظاہر ہونے لگیں، وہاں مال کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ کثرت مال کی وجہ سے یہ خرابیاں آ رہی ہیں۔ اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق سے مقدم یعنی آگے ہیں۔ تو یعنی آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں اور انسانیت میں سب سے اونچا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے آگے قدم بڑھانا ہرگز ممکن نہیں۔ یعنی جن کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر سے بھی آگے نکل گئے ہیں، تو حضور داتا صاحب اس کو نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ان سے آگے قدم بڑھانا ہرگز ممکن نہیں۔ آپ نے فقر اضطراری پر فقر اختیاری کو ترجیح دی۔ تو پھر دلیل بھی دے دیا آپ نے، بھئی آپ کا یہی کمال اور فضیلت کا پہلو تھا کہ آپ نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر ترجیح دی۔ پھر فرماتے ہیں اور تمام مشائخ کرام بھی اسی نظریے پر کاربند ہیں، اور جو اکثر صوفیہ ہیں ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بلکہ جو بہت زیادہ جمہور ہیں کہ ہمیشہ فضیلت والا فقر وہ فقر اختیاری ہے، فقر اضطراری نہیں۔ تو لہٰذا تمام مشائخ کرام بھی اسی نظریے پر کاربند ہیں، سوائے اس ایک بزرگ کے جن کا مسلک اور دلائل ہم بیان کر آئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ شروع میں فقر و غنا کا ایک پورا باب بھی باندھا ہے، اور اس باب میں آپ نے بڑی دلائل کے ساتھ اس بندے کے دلیلوں کا جواب بھی دیا تھا جو آپ اور میں پڑھے ہیں، کہ جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں فضیلت والا فقر تو اسی کا ہے جو فقر اضطراری ہو، اس کو کمال اور فضیلت حاصل ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اس ایک بزرگ کے سوا میری نظر میں کسی کا یہ موقف نہیں گزرا کہ جس نے اضطراری فقر کو اختیاری فقر پر ترجیح دی ہو، بلکہ کہتے ہیں جمہور کا جیسے موقف ہے
کہ فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر فضیلت حاصل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا مسلک بھی میں نے بیان کیا اور ساتھ ہی ان کے مسلک کی تردید بھی کر دی گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے ساتھ اس نظریے کی صداقت اور حقانیت کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو دلیل آپ کا یہ دعا ہو گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا تو بہت زیادہ دینا، یعنی مال و دولت کی کثرت رہے، لیکن میں دنیا سے الگ تھلگ رہوں۔ تو آپ کی یہ جو دعا ہے یہ بھی داتا صاحب کہتے ہیں بطور دلیل کے دی جا سکتی ہے، یا اس کو آپ دوسرے انداز میں کہنا چاہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عملی زندگی تھی، اس عملی زندگی میں آپ نے جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اس مال کو جو آپ نے خدمت دین کی خاطر وقف کیا، تو یہ بھی اس پر دلیل تھی۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے خلافت کی بیعت کی تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے خطبے میں فرمایا۔ اب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ ہے جب آپ خلیفہ کے طور پر سامنے آئے، تو اس میں بھی تصوف کے نکات بیان کر رہے ہیں۔ بخدا مجھے عمارت کی نہ پہلے خواہش تھی نہ اب ہے۔ ویسے تم نے پکڑ کر خلیفہ تو مجھے بنا دیا، لیکن مجھ سے اگر پوچھیں میری پسند یا ناپسند تو میں نے کبھی عمارت کی طلب نہیں کی، اور نہ کبھی مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے۔ بخدا مجھے عمارت کی نہ پہلے خواہش تھی نہ اب ہے، نہ کبھی رات کے وقت میرے دل میں اس کا خیال آیا، نہ دن کے وقت، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی، اور نہ میں نے ظاہر و مخفی کبھی اللہ سے اس کا سوال کیا، اور نہ ہی عمارت میں میرے لیے کوئی راحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمارت یا امیر بننے کا نہ خیال آیا، نہ کبھی دعا کی، نہ میں امیر بن کے رہنے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ ذمہ داری تم نے میرے اوپر اب لگا دی ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ میں اس کام کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوں، تو لہٰذا تمہاری ریسپیکٹ کی خاطر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی خاطر تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن بنیادی طور پر میں اس کو نہ پسند کرتا ہوں، نہ یہ میری خواہش، نہ کبھی میں نے دعا کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج پر فرمائی تھی کہ ان میں سے کوئی بندہ دل سے امیر بننے کی خواہش نہیں رکھتا تھا کہ میں مسلمانوں کا امیر بنایا جاؤں، سردار بنایا جاؤں، ہیڈ بنایا جاؤں، لیڈر بنایا جاؤں، اور قوت اقتدار اور قوت اختیار میرے پاس ہو۔ تو لہٰذا اس طرح کی تمام بحثیں کرنا کہ صحابہ کے درمیان خلافت کے بارے میں، امیر بننے کے بارے میں، لیڈر بننے کے بارے میں اختلافات تھے، ان میں سے تمام صحابہ پاک ہیں۔ تو ہاں پھر جب صحابہ نے مل کر کسی کو بنایا تو پھر وہاں مجبوری آ گئی کہ اب چونکہ باقی چاہ رہے ہیں جی آپ ہی بنیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طلب تھی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طلب تھی، یا حضرت عثمان یا سیدنا صدیق اکبر یا کسی اور صحابی کے دل میں طلب تھی کہ نہیں جی لیڈر تو مجھے ہونا چاہیے، مجھے سردار بنایا جائے، مجھے یہ قیادت اور اقتدار دیا جائے، تمام صحابہ اس طلب سے پاک تھے۔ یہ پھر صحابہ جب ان کو لاتے رہے تو ان کی دلی خواہش نہ تھی، یہ ان کا مطالبہ تھا جی آپ لیڈر بنیں، تو پھر صحابہ کی مجلس شورا پھر ان کو ترتیب سے لاتی گئی۔ تو لہٰذا ان میں سے جس بندے کو بھی بٹھایا گیا اس نے سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ کلیئرٹی دی،
میرے دل کی بات پوچھے تو میں تو نہیں بننا چاہتا، لیکن چونکہ تمہارا مطالبہ ہے کہ میں بنوں تو میں تمہارے مطالبے کی وجہ سے آیا ہوں، اپنی دلی خواہش، دلی میلان، رغبت، دعا۔ اچھا ان کے جملے دیکھیں، نہ کبھی رات کو خیال آیا، نہ کبھی دن کو خیال آیا، نہ کبھی چھپ کر دعا کی، نہ کبھی سوچا تھا۔ ہاں اگر تم پسند کرو کہ مجھے فوراً ہٹا دو تو شاید اس کو بھی میں فیل نہ کروں، چونکہ امیر بن کر رہنے میں اب بھی میں خوش نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں گہرا ایک احساس ذمہ داری ہے۔ ان میں صحابہ میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا اور دین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ اب جب ان کو جیسے جیسے مواقع مل رہے ہیں تو ویسی ویسی ذمہ داریاں لگ رہی ہیں، ورنہ ان میں سے کسی کے ہاں نہ عمارت کی طلب ہے نہ عمارت کا شوق ہے۔ لہٰذا بعد میں آنے والے مورخین نے یا سیرت نگاروں نے کوئی اس طرح کی بحثیں چھیڑی ہیں تو یہ ان کی علمی زیادتی ہے، ورنہ وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک تھے۔ اب لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطبہ دیا تو پہلے خطبے میں اپنے بارے میں یہ کلیئرٹی کی، بھئی میں نے تو نہ کبھی اس کا خیال کیا، نہ سوچا، نہ میرا پروگرام۔ تو اب اس کی وضاحت داتا صاحب کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کمال صدق کے مقام پر فائز کرتا ہے، اب یہ ڈپٹی آپ کی اللہ کی طرف سے لگائی گئی، داتا صاحب کہتے ہیں، یہ بندوں نے نہیں لگائی۔ اب ہوا کیسے، پھر کیسے لگی؟ تو لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کمال صدق کے مقام پر فائز کرتا ہے اور اسے درجہ تمکین کا اعزاز عطا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے، اس وقت اس پر جو حکم ہو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اگر اس کے فقیر ہونے کا حکم آتا ہے تو وہ فقیر ہو جاتا ہے، اگر امیر ہونے کا حکم آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، اس میں اپنے تصرف اور اختیار کو راہ نہیں دیتا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت 3 جملے بولے۔ اب صدق کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سچ بولنا، لیکن صدق کا ایک معنی ہوتا ہے سچائی کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ سچا اور کھرا آدمی، بعض اوقات تو چیز کلیئر ہوتی ہے تو وہ آپ کسی کو بیان کریں سچی بات، صدق اس پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی حقیقت کو پکڑنے میں مصروف رہیں اس پر بھی صدق بولا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ مقام صدق حاصل تھا، یعنی آپ جب کسی چیز کو بیان کرتے تو ویسے بیان کرتے جیسے ہوتی تھی۔ صدق کا ایک پہلو یہ، دوسرا یہ تھا کہ لوگ فاصلے پر رہتے ہیں، گہرائیوں میں نہیں اترتے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ بھی عادت تھی، وہ بات کی گہرائی میں گھستے تھے، اصل چیز ہاتھ میں آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل چیز کو پکڑنا اور اصل چیز کہنا یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ بندہ بنیادی طور پر سچا وہی ہوتا ہے جو گہرائی آشنا بھی ہو۔ اب اسے آپ اندازہ لگا سکتے، اس سے میں آپ مثال سے سمجھاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے آپ سے پوچھا۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ آپ یار ہیں بچپن کے، جوانی کے، تجارت کے، پھر ہجرت کے، آپ رازدان بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت کو پہچاننے میں سب سے اونچا مقام ہے۔ پھر بھی حضور سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حقیقت مجھ سے نہیں پکڑی گئی، آپ کی ڈیلنگ کہاں سے ہوتی ہے، آپ کو چلایا کس جگہ سے جاتا ہے؟
تو وہ تو پھر حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، چونکہ میری شخصیت کی سطح ہی اس درجے کی ہے، تو چونکہ میرے علاوہ کوئی میرے مقام کا نہیں، تو میری حقیقت کو تو انبیاء اور فرشتے بھی نہیں جانتے۔ آپ تو پھر انبیاء اور فرشتوں کے بعد آتے ہیں، تو آپ کیسے جانیں گے؟ تو اس لیے آپ نے صدیق اکبر کو زیادہ بات کرنے کی بجائے سمپل بتایا کہ میری حقیقت میرے علاوہ اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ آپ۔ تو چونکہ میری اور اللہ کے تعلق کی سطح اس درجے کی ہے کہ وہ سطح کسی اور کی نہیں، تو دیکھ لیں یہ ایک حقیقت پسندی تھی۔ تو ورنہ کہتے یار چلو کوئی نہیں، بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ نے یہ بات بھی حضور سے پوچھی تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے۔ گویا کہ اس کو دوسرے لفظ میں طلب صادق اور قول صدق، یہ دونوں آپ کی عادتیں تھیں۔ تو ورنہ سچ تو سارے صحابہ بولتے تھے، تو پھر تو سارے صدیق ہیں اس جہت میں، لیکن گہرائی کی تلاش، توہ میں رہنا اور اصل باریکی تک جانا، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت امتیاز حاصل تھا، وہ بہت باریکی تک جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سچی بات کرنے کی وجہ سے نہیں، اس طلب صادق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا، اس میں آپ تمام صحابہ سے ممتاز تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صدق پر ہوتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کمال صدق کے مقام پر فیض کرتا ہے اور اسے درجہ تمکین کا اعزاز عطا کرتا ہے۔ اچھا، تمکین کا مطلب ہوتا ہے کہ پکا ہو جانا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت گہرائی ہے اور اس گہرائی کی جگہ پر ایک بندے نے جھانکا، پھر پیچھے ہٹایا، پھر جھانکا، پھر پیچھے ہٹایا، تو اس کو آنا جانا کہتے ہیں، یہ تمکین نہیں ہوتی۔ تمکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا حقیقت پسند ہے کہ اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہونے پاتی۔ تو ایک تو صدق کے مقام پر اللہ تعالیٰ کسی کو جب فیض کرتا ہے اور اس میں اس کو مقام تمکین عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ تو چونکہ آپ کے اندر طلب صادق بھی تھی اور قول صدق بھی آپ فرماتے تھے، اور پھر اس پر آپ صاحب تمکین تھے، تو صاحب تمکین بھی تھے، تو اب جو یہ بندہ ہو تو اس کا جو مقام فنا فی اللہ کا اس درجے کا آتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فقیر بنائے، وہ کہتے جی میں فقیر بننا چاہتا ہوں، امیر بنائے تو امیر بننا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا مسئلہ یہ آپ کی پسند کا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر حکم نافذ کیا گیا، ورنہ آپ اپنے ذاتی مزاج میں تو فقیر رہنا چاہتے تھے، اس لیے تو آپ نے سارا مال و دولت بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر اپنا مزاج بھی بتا دیا کہ اگر مجھے آپ ٹاٹ کے لباس میں بھی رہنے کی اجازت ہے تو میں فقر کے اس درجے پر بھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے چونکہ آپ کو مقام صدق بھی دیا، پھر مقام تمکین بھی دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امارت دی جائے اور ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند خلافت پر بٹھایا جائے۔ اب یہ داتا صاحب جیسے محققین تو ہوتے ہیں جو بات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں، اب وہ جو سیرت نگار علماء ہوتے ہیں یا مورخین ہوتے ہیں، ان کو صرف باتیں کرنا آتی ہیں، وہ پھر معاملات کی گہرائی کو تو نہیں جانتے نا، ورنہ آپ کے غزوہ تبوک کے معاملات الگ ہیں اور آپ کا یہاں امیر بنایا جانا الگ ہے۔ اچھا، اس وقت اس پر جو حکم ہو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اگر اس کے فقیر ہونے کا حکم آتا ہے تو فقیر ہو جاتا ہے، اگر امیر ہونے کا حکم آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے۔
اس میں اپنے تصرف اور اختیار کو راہ نہیں دیتا۔ اب اس پر ایک واقعے سے آپ ذرا اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے چند دن پہلے بیمار ہو گئے، تو پھر آپ کی جگہ پر امامت کرانے کی بات آئی، بھئی آپ کے مصلے پر کون کھڑا ہو، چونکہ آپ رقیق القلب بھی بڑے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانتی تھیں کہ وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، تو آپ کی عدم موجودگی بھی ہو اور پھر آپ بیمار بھی ہوں تو آپ کے مسئلے پر وہ نہیں چل سکیں گے۔ تو ان کی بات سن کر بھی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کہیں کہ وہ ذرا مضبوط دل کے ہیں تو وہ تو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ تو حضور نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، صدیق اکبر ہی پڑھائیں گے۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ نے بات کی کہ نہیں، وہ شاید تھوڑے عاشق مزاج زیادہ ہیں، تو پھر یہ ہجر و فراق کی بات ہے تو وہ محسوس ہوگا۔ تو پھر بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں، جیسا بھی ہو کہ میرے مسئلے پر سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا جائے۔ تو گویا کہ حضور کا بھی اس واقعے کو اس طرح لینا، اب داتا صاحب کی بات کی وہ تائید ہو رہی ہے، بھئی آپ کو امیر بنانا یہ منشا نبوی نہیں، یہ منشا الہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کیا جانشین اور آپ کے مسئلے پر اور خلافت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جائے۔ تو پھر آپ فرما رہے کہ یہ جو بندہ صاحب صدق ہوتا ہے اور مقام تمکین پر فیض ہوتا ہے اور فنائیت تامہ کے مقام پر آ جاتا ہے تو وہ حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، خواہ اس کو فقیری دی جائے اس کو پسند کرے گا، اگر اس کو امیر بنایا جائے تو اس کو پسند کرے گا۔ فرماتے ہیں آگے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں تسلیم کا مقام اختیار کیا تو اسے آخر تک نبھایا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع آپ نے کی ہے اور جتنا آپ کے سامنے سر جھکا کر آپ نے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عبادت کا جذبہ جو آپ میں تھا، اس کا مظاہرہ کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ داتا صاحب کے جملے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں تسلیم کا مقام اختیار کیا تو اسے آخر تک نبھایا۔ یہاں بھی ایک دو واقعہ سنوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ لگے۔ نبی کی ذات میں بعض اوقات کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو انسانی عقل کے بس میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حدیث میں ہے کہ ایک منافق کا جنازہ آپ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا آگے سے قمیض بھی پکڑا پیار سے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جنازہ آپ نہ پڑھیں، تو یہ منافق تھا۔ تو حضور نے بڑے طریقے سے ان کو سائڈ پر کیا اور یہ جملہ فرمایا کہ ابھی تک مجھے منافقوں کا جنازہ پڑھانے سے باقاعدہ منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو پڑھائیں یا چاہیں نہ پڑھیں، لیکن چونکہ نبی کی نگاہ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، چونکہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی بربنائے بصیرت و نبوت کہ بہت سارے منافقین اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ اس بندے نے تو آپ کے ساتھ پوری زندگی دشمنی کی، تو شاید آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو روایات میں ملتا ہے کہ 2000 منافقین نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ کچھ تو منافق ہوتے ہیں ضدی، کچھ منافق ہوتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہر گروپ تو ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح کچھ کافر ہوتے ہیں ضدی،
کچھ کافر ہوتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے کہ بات صحیح کنوے نہیں ہو سکی، یا ان کی صحبت ایسے کافروں کے ساتھ ہے جو ضدی ہیں۔ اب وہ ضدی کافر یہ تو نہیں کہتے نا میں ضد کی وجہ سے کافر ہوں، وہ تو یہی محسوس کراتا ہے نہیں جی غلط فہمی ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ فلاں مسئلہ ہے، تو پھر وہ غلط فہمی والوں کو موقع ملتا ہے تو وہ ایسے موقع پر کلیئر ہو جاتے ہیں جی آپ تو کہتے تھے وہ ہمارا دشمن تھا، وہ نعوذ باللہ وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، دیکھیں یہ نبی بھی منطق مزاج ہے، تو حضور کی نگاہ تو ادھر دیکھ رہی تھی۔ تو یہ تو بعد میں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یار مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو یہ تو مسئلہ اس کے پیچھے اور تھا کہ لوگوں نے مسلمان ہونا تھا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا جی جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ تو یہ ہے مقام تسلیم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، آپ کا سر خم رہے۔ یہ ایک غلامی مطلق کا جو مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے کیا، وہ بھی گہرا یار ہو کر، حالانکہ عام طور پر دوستوں میں بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، وہاں بعض اوقات لحاظ کا وہ درجہ نہیں رہتا، لیکن وہ رخ بھی رہا، لیکن کبھی بھی حضور کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر میرے بارے میں مطمئن نہیں، یا ان کے ذہن میں میرے بارے میں کوئی سوال ہے۔ یہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط مصلحت خاصہ کے پیش نظر ایسی تھیں جو کافروں کے حق میں زیادہ تھی۔ اس میں ایک شک بڑی مشہور ہے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ جو مکے سے بھاگ کر مدینے والوں کی پناہ لے گا تو مدینے والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر مکے میں آ جائے گا اور مکے والے اس کو پناہ دے دیں گے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ پھر اس میں ایک جذباتی اور ماحول پیدا ہو گیا۔ اب قانون ہوتا ہے، وہ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی تھے بہت بڑے، اور انہوں نے جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، کافروں نے بڑا مارا، وہ لہولہان حالت میں ہی اس معاہدے کے بعد پہنچے۔ تو معاہدہ کروانے والے نے کہا جی وہ آپ کا تو معاہدہ ہو گیا، یہ بندہ ہمیں واپس کریں۔ اب صحابہ اس کی حالت کو دیکھ کر، وہ خون آلود بھی ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ کر تو حضور نے کہا جی اس کو واپس جائیں۔ اب وہ سارے جو حیران رہ گئے، یار اب اتنی آپ نرمی کر رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، یہ ہمارا دوست ہے، آپ کا امتی ہے، صحابی ہے، تو اس کو نہ کرے واپس، وہ نہ کرنا تو بات ہو گئی۔ اب جب اس طرح کے مظاہر ہے تو کچھ صحابہ ڈسٹرب ہو گئے، تو حضرت عمر بھی بولتے رہے۔ بعض روایات میں حضرت علی کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی کہا جی یہ تھوڑا سا اس میں چیک کر لیں، تو حضرت عمر بلکہ تھوڑا جلالی بھی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو ملے، ان سے گرم ہو کر انہوں نے کہا یار میری بات سن، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے جب انہوں نے یہ کہا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہوگا؟ اللہ کا رسول۔ تو پھر تو جب اللہ کا رسول ہو کر رہے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ اب دیکھ لیں یہ وہ تسلیم ہے، یعنی اس کو آپ اتنی گہرائی سمجھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور کی اتباع میں کس جگہ پر رکھا۔ بات سمجھ آئے گی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ بھی، تاکہ یہ چونکہ بڑا خوبصورت بیان ہے، تسلیم و رضا کی کیا کیفیت ہے؟ یہی وجہ تھی کہ چونکہ حضور کی تسلیم و رضا کی کیفیت زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ حقدار زیادہ ہیں کہ آپ کو آگے کیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے قریب حضور نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر شام کی طرف بھیج دیا۔ یہ قافلہ رستے میں ہے تو اطلاع مل گئی، حضور وصال کر گئے۔ بس وہ پھر آپ کو پتہ ہے صحابہ ہوں اور یہ خبر ہو تو ان کی تو جانیں نکل گئیں، تو سارے واپس آئے۔ جب آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی تو حضرت ابوبکر نے آرڈر جاری کیا یہ قافلہ جائے۔ صحابہ رونے لگ گئے، بھی کیفیتیں ہم سے سنبھل نہیں رہیں،
تو ہمارے دل اپنی جگہ نہیں آ رہے، یہ صدمہ قابل برداشت نہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ اس بات کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس بات کا حضور کو علم نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی خاص محاذ ہے جس محاذ کی آپ کو اور مجھے خبر نہیں، اس محاذ پر میں نے لازمی بھیجنا ہے، اس میں تعطل کی گنجائش نہیں۔ تو لہٰذا سب کو روانہ کیا گیا۔ حضرت عمر بھی بڑے پریشان، حضرت علی بھی پریشان، بلکہ وہ بعد میں کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو، یار جتنا ہم آپ کو نرم دل سمجھتے تھے آپ تو بہت سخت دل ہیں۔ ان کا میں سخت دل نہیں، شاید میں ویسے باطن بڑا نرم آپ لوگوں سے، لیکن حضور کی اتباع اور تسلیم پر آپ کی نظر ہو تو پھر اس میں کمپرومائز نہیں۔ صدمہ ضرور آیا ہے، پریشانی بنی ہے، اور ایسا صدمہ ہے کہ جہاں جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ تو صحابہ کی ہمت ہے کہ وہ برداشت کر گئے۔ تو بہرحال پھر آپ نے روانہ کیا لشکر۔ وہ تو پھر بعد میں صحابہ کو پتہ چلا کہ واقعی حضور نے کس حکمت عملی کے لیے بھیجا، چونکہ شام کی طرف سے لوگ تیاریاں کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو شاید پھر نبی کے جانے کے بعد ان کا مجتمع ہونا اور اس یکجہتی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس طاقت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ صدمے کے بعد بھی یہ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کو اندازہ لگ گیا جی نہیں، ان مسلمانوں کو اب دبانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیفیت تسلیم کی۔ تو جملہ ہے داتا صاحب کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں تسلیم کا مقام اختیار کیا تو اسے آخر تک نبھایا۔ یعنی یہ ایک بڑی بات ہے، حضور کے اسی پیٹرن پر چلتے رہے۔ تو یہ چونکہ کامل اتباع اور فنائیت رسول اور فنا فی اللہ کی کیفیت آپ پر رہی، پس صوفیہ کرام تجرید و تمکین، فقر کی محبت اور ترک جاہ و ریاست میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب داتا صاحب آخری جملے لکھ رہے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام تجرید و تمکین، تجرید کا لفظی معنی ہے بالکل کٹ جانا اور سب کچھ چھوڑ دینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر بڑا مال و دولت رکھتے تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جب جنازے کے لیے تیار کیا گیا تو کفن بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کپڑے میں ہوں تو مجھے کفن کی ضرورت نہیں، اسی میں دفنا دیں۔ تو یہ تجرید کا مقام کہ گھر میں بھی کچھ نہ رہا، تو تجرید اور تمکین، تمکین کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، پختہ رہنا۔ اچھا، ایک ہوتی ہے تمکین اور ایک ہوتی ہے تلوین۔ تلوین کا معنی ہوتا ہے رنگ بدلتے رہنا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تمکین کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، کہ کبھی پاؤں میں لغزش نہ آئے یا پاؤں ڈگمگائے نہ۔ تجرید و تمکین، فقر کی محبت اور ترک جاہ و ریاست، یعنی فقر سے اتنی محبت کرنا کہ سارا مال و دولت بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، پھر اپنا عہدہ طلب نہ کرنا، ریاست طلب نہ کرنا، عزت طلب نہ کرنا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو داتا سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو عام لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، یہ شاید صوفیاء نے لیے اپنے ہیں، تو یہ صوفیاء کے اپنے نہیں، صوفیاء نے یہ قوانین صحابہ سے لیے اور صحابہ نے یہ چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لی ہیں۔ تو تصوف کا ماخذ بھی قرآن و حدیث ہی ہے، تصوف کا ماخذ بھی سیرت نبوی اور سیرت صحابہ ہی ہے۔ اس کو ماں بعد کی چیزیں کہنا اور اس کو متوازی دین کہنا اور اس کو خرافات کا مرکب کہنا، یہ علمی بددیانتی بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور شاید اس میں تعصب کی بو بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے تصوف کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پھر کشف المحجوب، عوارف المعارف، رسالہ کشیریہ، کتاب اللمع، قوت القلوب،
جو ہمارے اسلاف کی تصوف پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہاں متاخرین صوفیاء کی کسی کتاب میں اگر چند چیزیں غلط آ گئی ہیں تو اس کو آپ اصل تصوف نہ سمجھیں۔ اصل تصوف ہماری وہ بنیادی ابتدائی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو تصوف کی حقیقت کھل جائے گی۔ تو آپ کہتے ہیں صوفیاء نے بعد میں تجرید پر، تمکین پر، فقر پر اور حب جاہ و ریاست سے بچنے پر جو زور دیا ہے، یہ صوفیاء نے چیزیں سیدنا صدیق اکبر سے لی ہے۔ کو آپ مجرد تھے، مجرد کا معنی تو خلوت در انجمن، سب میں بیٹھنے کے باوجود بھی لگتا تھا کہ وہ سب میں نہیں بیٹھے۔ آپ اتنے منفرد مزاج تھے، صحابہ میں بیٹھے ہوتے تب بھی لگتا تھا کہ یہ صحابہ میں نہیں بیٹھے۔ یہ آپ کا کمال تسلیم و رضا کی کیفیت دیکھ لی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، شخصیت کا، سیرت کا اتباع کرنے میں کبار صحابہ نے بھی بڑے اپنے کارہائے نمایاں دکھائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان سب سے نرالی ہے، تو آپ اس میں سب سے اونچے تھے۔ لہذا تسلیم، تجرید اور پھر ثابت قدم۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا جی میں ان کے خلاف جہاد بھی کروں گا۔ اگر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، میں جب تک وہ بھی وصول نہ کر لوں میں جہاد نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا پختہ اقدامات لینا اور بر وقت اقدامات لینا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بن کے رہنا، یہ جتنی بھی شانیں ہیں۔ اسی طرح فقر سے محبت، مال و دولت سے محبت نہ رکھی، جاہ و ریاست سے محبت نہ رکھی، یہ اولیاء نے چیزیں سیدنا صدیق اکبر کی پیروی سے لی ہیں۔ کیونکہ آپ جہاں عام مسلمانوں کے دین میں پیشوا و امام ہیں، وہاں بالخصوص صوفیاء کرام کے بھی طریقت میں رہنما و قائد ہیں، تو لہٰذا آپ عوام کے بھی امام تھے اور آپ خواص اور صوفیاء کے بھی امام تھے۔ تو لہٰذا اس میں ذرا وہ بات بھی آپ اور میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض کتابوں میں ذرا خلافت ظاہری اور خلافت روحانی کی ایک تقسیم کی گئی ہے، اور اس تقسیم کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ظاہری تو خلفائے ثلاثہ کے پاس رہی، اور خلافت روحانی یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، ہمارے صوفیاء اس کے قائل نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ سارے لوگ ولایت میں، قرب میں، محبت الہی میں، محبت رسول میں، فنا فی رسول میں، فنا فی اللہ میں سب اعلیٰ مقام پر تھے۔ ہاں خلافت روحانیہ کا فیض زیادہ پھیلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ اس کو مثال سے میں بتاتا ہوں۔ دیکھنے میں چار بندے بڑے عالم ہوتے ہیں، برابر درجے کے، یا اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک باقاعدہ پڑھاتا ہے، ایک باقاعدہ اس لائن کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ باقاعدہ درس دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو باقاعدہ درس دیتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، اس فیلڈ میں رہے گا، تو اس کے شاگرد زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ان شاگردوں کی کثرت کی وجہ سے تو پھر وہ چیز پھیل ادھر سے جائے، شک پڑے گا شاید یہ اس کا زیادہ ماہر تھا، باقی ماہر نہیں تھے۔ ہاں باقی بھی ماہر تھے، لیکن چونکہ اس نے باقاعدہ شعبہ بنا لیا، اس کو موقع مل گیا، اس کو ٹائم ملا۔ ایک اور مثال بھی دوں تاکہ بات آپ سمجھ لیں۔ ویسے آپ جتنے بھی سلاسل پھیلے یا اولیاء کی طریقت میں ہیں، تو زیادہ فیض امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ خلیفہ حضرت علی کے، اور حضرت علی خلیفہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حالانکہ امام حسن اور حسین اور آپ کے ائمہ اہل بیت، ان سے بھی ولایت کا فیض پھیلا ہے،
لیکن ان سے ولایت کے فیض جو پھیلا اس میں اتنی زیادہ وسعت نہیں جو ادھر ہے. تو حالانکہ ان کا مقام و مرتبہ ان سے زیادہ تھا، لیکن چونکہ ان کی اپنی مصروفیات رہیں، کوئی طریقہ کار ایسا رہا، لوگوں کی زیادہ رسائی نہ ہو سکی، وہ باقاعدہ اس طرح کا کھلا موقع نہیں دیتے تھے. امام حسن بصری نے پوری ایک اکیڈمی اور ادارہ بنا لیا تھا. آپ باقاعدہ پڑھاتے تھے، باقاعدہ تربیت کرتے تھے، تو آپ کے پاس شاگردوں کی کثرت ہو گئی. تو وہ سارے شاگرد جب پھیلے تو ایسے لگتا ہے کہ ولایت کا 80% فیض امام حسن بصری نے پھیلایا ہے اور 20% فیض باقی ذرائع سے آیا ہے. تو حالانکہ باقی ذرائع ان سے زیادہ طاقتور تھے، مضبوط بھی تھے، فیض کی بھی کثرت تھی، لیکن چونکہ مواقع کی نوعیت مختلف تھی تو جیسے یہاں ہے ویسے وہاں ہے. یہ چاروں خلفائے راشدین یہ ظاہری امام بھی ہیں، باطنی امام بھی ہیں. ہاں لیکن باقی تین کو باطنی امامت کے باب میں چونکہ ٹائم اس طرح کا نہیں ملا کہ وہ باقاعدہ کہیں بیٹھتے ہوں، پڑھاتے ہوں، تربیت کرتے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ موقع بھی دے دیا تو آپ کو یہ موقع زیادہ ملا، تو لہٰذا کہنا یہ چاہیے کہ یہ چاروں امامت میں اور فیض میں مستفیض ہوئے اعلیٰ درجے کے، لیکن اس فیض کو پھیلانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو آپ سے اولیاء اور ولایت کا فیض زیادہ پھیلا. تو اسی لیے داتا صاحب نے آخری جملے فرمائے کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کے بھی امام تھے بطور خلیفہ راشد، وہاں آپ خواص اور صوفیاء کے بھی امام ہیں بر بنائے صلاحیت باطن. کیونکہ باطنی اعتبار سے بھی آپ کو بھی ولایت عظمیٰ کی اعلیٰ کیفیت حاصل تھی. تو لیکن چونکہ ذرا نوعیت کام کی ایسی تھی کہ آپ ان مسائل میں زیادہ رہے اور لوگوں نے یہ تربیت آپ سے نہیں لی، تو لہٰذا اس بات کو اس طرح کرنا چاہیے. تو لہٰذا اس طرح کہنا جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور بعد میں روحانی فیض کا منبع صرف ایک ہی شخصیت قرار پئی، وہ اس لیے قرار پئی کہ شاید فیض ہی ان کے پاس تھا اور باقی اس جہت سے محروم تھے، تو ایسی بات نہیں. اسی لیے داتا صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ظاہری لوگوں کے بھی امام تھے، باطنی لوگوں کے بھی امام تھے. اور پھر داتا صاحب نے فیصلہ اس لیے فائنل کیا کہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو سب سے اونچا مقام دیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.